اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ ہود علیہ الصلاۃ والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وقال عز وجل كما ورد في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے متعدد بار عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کے کل 6 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 4 اسباق پر مشتمل تھا جس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30 تا 36۔ یہ جامع اسباق تھے، یہ جوامع الکلم من القرآن، قرآن مجید میں جامع ترین مقامات۔ اب اس کے بعد جو 4 شرائط نجات بیان ہوئی ہیں سورۃ العصر میں، ان میں سے ایک ایک پر ذرا تفصیلی مباحث آئیں گے۔ چنانچہ دوسرے حصے میں ایمانیات کے ضمن میں تفصیلی مباحث، تیسرے حصے میں عمل صالح کے مختلف گوشوں کے ضمن میں بحثیں، چوتھے میں تواصی بالحق اور اس کے مدارج اور مراحل اور مراتب، پانچویں میں تواصی بالصبر، اور چھٹا پھر ایک نہایت جامع سبق ہوگا سورہ حدید پر مشتمل۔ تو آج ہم اللہ کے نام سے جو دوسرا حصہ ہے شروع کر رہے ہیں، جس کا تعلق ہے ایمان کے مباحث سے۔ اس میں پہلا سبق جو ہے وہ آیت بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے۔ آیت بسم اللہ پر سب سے پہلے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ اس آیت کے بارے میں اگرچہ ایک اختلاف ہے اور ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، پرانا ہے، کوئی جدید نہیں ہے۔ آیا یہ آیت ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے لکھی ہے، سورہ بقرہ سے پہلے لکھی ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے صرف ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور وہ سورہ توبہ ہے۔ باقی 113 سورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ لیکن آیا یہ ان سورتوں کا حصہ ہے یا نہیں؟ اس ضمن میں مدینہ منورہ، بصرہ اور شام کے جو قرات ہیں، قاری حضرات، اساتذہ قرات، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ صرف بطور علامت، فصل کے طور پر، کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے، یا ان 2 صورتوں کے مابین یہ ایک نشانی ہے فصل کی، اس کے طور پر درج ہے۔ اور یہ آیت قرآن مجید میں صرف سورۃ النمل میں آئی ہے، جس کی کہ میں نے ابھی تلاوت کی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، وہ شروع اس طرح ہوا تھا، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہے اللہ کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ صرف یہ مقام ہے قرآن مجید میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کہ جس میں یہ قرآن مجید کے متن کا حصہ ہے۔ باقی یہ صرف 113 مرتبہ لکھی گئی ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی آیات میں شمار نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس رائے ہے، یہ رائے جو ہے، جو میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ اور بصرہ اور شام کے قراء کی ہے، یہی رائے جو ہے امام ابو حنیفہ کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے برعکس ایک رائے ہے کہ یہ ہر سورت کا ایک جز ہے، اس کا لازمی حصہ ہے، اور اس میں شمار بھی کی جائے گی۔ یعنی جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 شمار ہوگی۔ یہ دوسری رائے ہے کہ جو کوفے کے قراء جو تھے ان کی رائے ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے قراء کی رائے بھی ہے اور کوفے کی رائے ہے، اور یہی رائے امام شافعی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک تو صرف علمی طور پر کہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے ضمن میں بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا۔ 113 کا فرق تو یہی ہو گیا، آیا 113 مرتبہ آیت بسم اللہ شمار کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کریں گے تو 113 تعداد بڑھ جائے گی، نہیں کریں گے تو گھٹ جائے گی۔ اور دوسرا فرق جو ہے عملی پیدا ہوتا ہے وہ نماز کے اندر، کہ جب امام شروع کرتا ہے جہری قرات، تو جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں یا مدینہ منورہ اور بصرہ اور شام کے جو قراء ہیں ان کے پیروکار ہیں، وہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ جہری قرات شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ ان کی رائے میں سورہ فاتحہ شروع وہاں سے ہوتی ہے، آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو شافعی حضرات ہیں، اور شوافع ہمارے ہاں اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان کے یوں سمجھیے کہ انہی کے مسلک پر اس اعتبار سے اس معاملے میں اہل حدیث حضرات ہیں، وہ جب جہری قرات شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پھر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ایک عملی فرق بھی واقع ہو جاتا ہے نماز کی ادائیگی میں، جبکہ نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہو تو جہری رکعت کے اندر قرات کا آغاز آیت بسم اللہ سے ہوگا یا الحمدللہ رب العالمین سے ہوگا۔ اس کی بنیاد اس اختلاف پر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ آیت جو ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے بڑی قدیم ہے، اس لیے میں نے آپ کو سورہ ہود کی آیت سنائی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ اور اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو، اور پھر جب طوفان آیا اور وہ کشتی نے جو ہے اپنا سفر شروع کیا تو کہا گیا قالا، کہا انہوں نے ارکبوا فیہا، اے اہل ایمان اب اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، جب بھی وہ لنگر انداز ہوگی تب وہ اللہ ہی کے نام سے ہوگی۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا سورہ نمل میں حضرت سلیمان نے خط لکھا تو انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری آیت یوں کی تو اس خط کے اندر موجود تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مضمون بہت قدیم ہے، اور یہ بات کہ جو کام بھی انسان شروع کرے وہ اللہ کے پاک نام سے شروع کرے۔ اللہ کے پاک ناموں میں یہاں پر 3 جمع کیے گئے ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ چنانچہ اس پہلی نشست میں آج انشاءاللہ ان 3 ناموں پر گفتگو ہوگی۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس سے برکت کا حصول بھی مقصود ہے۔ ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا کہ ہم نے انووک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ کی رحیمی شان کو، اللہ کی رحمانی شان کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈالے، ہمارے اس کوشش کو بارآور کرے، نتیجہ خیز کرے۔ پھر اس میں یہ کہ جس شخص کو یہ عادت ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک طرح سے یہ ایک انتباہ بھی بن جاتا ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی کام تھا اور اس وقت اس کو شعور نہیں تھا کہ یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اچانک چونک جائے گا کہ میں جو یہ کام کرنے چلا ہوں یہ تو اس اللہ کے حکم کے منافی ہے، یہ تو در حقیقت حرام ہے، ناجائز ہے، لہذا اس پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ بالکل اس کی متضاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک سیلف وارننگ کا کام بھی اس آیت مبارکہ دیتی ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھے تو یہ ایک شعور اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ ذرا سوچ لے، نگاہ باز گشت ڈال لے ذرا کہ جو ارادہ میں نے کیا ہے، جو کام کرنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے، جس کا میں آغاز کرنے چلا ہوں، وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کہیں غلط تو نہیں، حرام تو نہیں، ناجائز تو نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہر کام سے پہلے آیت بسم اللہ کا پڑھنا، ہر نیک کام سے پہلے تو لازماً، لیکن جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان ہر کام سے پہلے پڑھتا ہے، اور اس میں ایک طرح کی وارننگ جو ہے وہ اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے،
اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام آئے ہیں۔ اللہ، اگرچہ اس سے پہلے ہمارے جو بھی اشباق ہو چکے ہیں 4، ان میں یہ لفظ آ چکا ہے، بار بار آیا ہے، لیکن میں نے اس کی وضاحت جو ہے اس کو اپنے ذہن میں مؤخر کیا ہوا تھا اسی درس کے لیے کہ آیت بسم اللہ کا درس ہوگا تو پھر یہ کہ وہاں تفصیل سے ان تینوں ناموں کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ اللہ، الرحمن، الرحیم، 3 عظیم نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ایک اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، اسم علم ہے، یہ کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے، مشتق نہیں ہے۔ مشتق کہتے ہیں جو کسی لفظ علم سے، عالم، معلوم، یہ مشتقات ہیں۔ علم کے مادے سے یہ لفظ نکلتے چلے آ رہے ہیں، علم سے عالم، معلوم، معلومات، علامہ، متعلم، معلم، یہ سب مشتق ہیں۔ مادہ کیا ہے؟ عین، لام، میم۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، جو اسم علم ہوتے ہیں، جو علامت کے طور پر اشخاص کے نام رکھ دیے جائیں یا جگہوں کے نام، اب لاہور کا نام لاہور ہے تو یہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے، لاہور ہے بس، اس میں جامد ہے، یہ اس میں مشتق نہیں ہے، یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہ تو اس میں علم ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے اللہ تعالی کا اسم ذات ہے اور اسم جامد ہے، اور یہ در حقیقت مشتق نہیں ہے، اسم علم۔ ایک رائے یہ ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو صوفی حضرات ہیں ان کا خاص طور پر ادھر رجحان ہے، وہ اس کو اللہ کا اسم ذات سمجھتے ہیں، اس کے نقش بناتے ہیں، اس نقش کے اوپر توجہ مرتکز کرتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، خاص طور پر لفظ اللہ کے اوپر۔ اس حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں تصوف کے جو اعمال ہیں، جو اوراد اور جو مراقبے ہیں، ان میں اس لفظ کو بہت اہمیت حاصل ہے، لہذا ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، اسم علم ہے، یہ مشتق نہیں ہے۔ ویسے یہ کہ یہ اسم جامد ہے یا نہیں، اسم علم ہے یا نہیں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ اسم علم کے طور پر بیہیو کرتا ہے۔ یا اللہ ہم کہتے ہیں، اگر یہ الالہ ہوتا جیسا کہ دوسری رائے ہے تو یا ایھا اللہ کہنا پڑتا، ایھا ایڈ کیے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے یہ یا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس میں ذات ہے، واللہ عالم۔ دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے یہ کہ یہ الہ سے بنا ہے، جیسے اللہ کے باقی تمام نام جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ نام بن جاتا ہے۔ علیم، علیم، صاحب علم ہستی، العلیم، یہ اللہ کا نام ہو گیا، وہ ذات جس کا علم کامل ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، مطلق ہے، ذاتی ہے، یہ ساری بحثیں ہم کر چکے ہیں حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں۔ تو یہ العلیم، قدیر اللہ کی صفت ہے، قدیر، القدیر، رحیم، الرحیم، الف لام لگنے سے وہ نام بن جاتا ہے۔ اسی طرح الہ سے الف لام ایڈ ہوا ہے، الالہ، الالہ میں سے بیچ کا الف نکل گیا، دونوں لام جڑ گئے، اللہ۔ یہ ہے گویا کہ اس میں باری تعالیٰ کی گویا کہ گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر بنا ہے۔ اب یہ کہ یہ الہ کا مادہ کیا معنی دیتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا علم یہ مادہ ہے، اس مادے سے کیا کیا معنی نکل رہے ہیں اور اس کے مطابق الفاظ ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو الف لام ہے کا مادہ ہے، اس کے کیا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیے، ایک مفہوم ہے جیسے کہ کوئی کہے گا علیہ الفصیل الی امہ، کوئی دودھ دینے والا جانور ہے، کوئی بھینس ہے، گائے ہے، آپ نے اس کا بچھڑا جو ہے یا کٹا اسے کہیں دور باندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ، اگر کہیں وہ اس کی رسی کھل جائے یا کھوٹا اکھڑ جائے تو دوڑ کر جائے گا اپنی ماں کے تھنوں کی طرف۔ یہ ہے علیہ الفصیل الی امہ، وہ بچہ جسے کہ ماں سے جدا کیا ہوا تھا، اس کو باندھا ہوا تھا علیحدہ، ماں علیحدہ بندھی ہوئی تھی، وہ بچہ علیحدہ بندھا ہوا تھا، وہ اگر چھوٹ گیا تو بجلی کی طرح دوڑے گا، وہ جائے گا علیہ الفصیل، گویا کہ انسان بے اختیار دوڑے کسی ہستی کی طرف، یہ ہے علیہ۔
اس معنی میں اس لفظ کے اندر جو مفہوم ہے وہ عوام الناس کا جو تصور ہے اللہ کا، تکلیف میں اللہ کو پکارنا، حاجت میں اللہ کو پکارنا، مصیبت میں اللہ کو پکارنا، کوئی بھی اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو جیسے وہ ماں سے بچھڑا ہوا بچہ جو ہے وہ دوڑتا ہے ماں کی طرف، ایسے ہی یہ بندہ لپکتا ہے اللہ کی جانب، اللہ کی رحمت کی دعائی دیتا ہے، اللہ سے حاجت روائی کی درخواست کرتا ہے، اللہ سے رزاقی کا حوالہ دیتا ہے، پروردگار میں بھوکا ہوں، میرے لیے رزق کا بندوبست فرما۔ یہ گویا کہ علیہ الفصیل و الی امہ، اس سے جو مفہوم بنتا ہے یہ عوام الناس کا تصور الہ یہی ہے۔ اس سے بلندتر سطح پر عوام الناس کی اپروچ نہیں ہے، وہ میں بھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ یہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ولاہ سے بنا ہے، ولاہن سے الہن بن گیا ہے، جیسے کہ وحدن سے احدن بن گیا ہے۔ واو اور الف جو ہے یہ حروف علت کہلاتے ہیں، الف واو اور یہ ایک دوسرے کی جگہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تو ولاہن سے الہ بن گیا۔ اور ولہ ہم اردو میں بھی جانتے ہیں، والہانہ محبت، والہانہ محبت، بے انتہا محبت، والہانہ محبت، یہ تصور الہ ہے صوفیاء کا۔ اللہ وہ ہستی ہے جس سے محبت کی جائے، جس کے ساتھ والہانہ محبت ہو، بلکہ اس کے لیے ہمارا جو عام استعمال ہے لفظ محبت کافی نہیں، عشق، شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، یہ تو کہا ہے مولانا روم نے۔ اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات۔ جب تک انسان کے اندر اللہ کا عشق نہیں ہے، اللہ کی محبت، اور محبت کی وہ شدت جو ہے جس میں والہانہ انداز پیدا ہوتا ہے، وہ ہے لفظ عشق کے اندر، جس میں کہ ایک انسان جو ہے ماہی بے آب کی طرح تڑپے، وہ عشق اگر اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ شرع و دین، یہ قواعد و ضوابط، یہ نماز اور روزہ، یہ بتکدہ تصورات بن کر رہ جاتا ہے، یہ نرے ریچولز بن جاتے ہیں، رسومات بن جاتی ہیں، یہ رسومات کو پوجا جاتا ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ تو صوفیاء کرام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جو محبوب ترین ہستی ہے وہ ہے الہ، اور اسی سے بنا اللہ، وہ ہستی کے جو واقعتاً کائنات میں محبوب ترین ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ لاہ یلوہ سے بنا ہے، اور عام طور پر عربوں کے استعمال میں لا اللہم نہیں کہتے، لاہم لاہم لاہم، اس میں پہلے شروع میں الف نہیں ایڈ کرتے تھے، اے اللہ لاہم۔ تو یہ لاہ یلوہ کے دو معنی ہیں، ارتفع بہت بلند ہو گیا، اور احتجب چھپ گیا۔ اس اعتبار سے یہ فلسفیوں کا تصور الہ ہے، وہ ہستی کہ جس کی کنہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ ہمارا سارا سرمایہ جو بھی ہے معرفت خداوندی کا، وہ صرف اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہے، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں کہا ہے فارسی کے اندر تو بہت اعلیٰ اس کا تصور جو دیے گئے ہیں، اے برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم، اے وہ ہستی برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم، وز ہرچ گفتیم شنیدیم و خواندیم، جو کچھ تیرے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور جو کچھ ہم نے کہا اس سے تو بہت برتر ہے۔ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی اپنے خطوط میں لکھتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ بہت بلند سے بلند، بلند سے بلند، ہمارے تصور سے، ہمارے خیال سے، ہر شے سے بلند ہے۔ تو وہ ہستی کہ جو ہمارے وہم اور خیال اور تصور سے ماورا ہے وہ ہے احتجابا۔ اور بڑے پیارے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں امام راضی کے، فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات کے جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے، اتنی ظاہر و باہر ہے کہ نظر نہیں آتی۔ آپ سمجھے میری بات؟ سورج جب اس کی شعاعیں آ رہی ہیں آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ سورج کہیں چھپا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اس کی شعاؤں نے چکا چوند کر دیا ہے۔ آنکھیں جو ہیں آپ کی وہ تاب نہیں لا رہی ہیں، وہ بند ہو رہی ہیں، برداشت نہیں کر رہی ہیں، لہذا سورج کے کنٹورز آپ کو نظر نہیں آ سکتے۔
یہ تو شام کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے یا صبح جب طلوع ہوتا ہے، جبکہ شعاعیں براہ راست آپ پر نہیں آ رہی ہوتی، اس وقت یہ کہ آپ کو نظر آ جاتا ہے یہ تھالی کے مانند ہے، یہ گول ہے. ورنہ یہ ہے کہ جب سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ چمک رہا ہو، نصف النہار پر ہو، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گیا ہے. وہ چھپا ہوا اس معنی سے نہیں ہے کہ مخفی ہے، وہ اپنے شدت ظہور. فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام، یہ سورہ حدید جو آخری ہمارا درس ہے میں نے آپ کو بتایا، اس میں آئے گا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی پہلا ہے، سب سے پہلا جس سے پہلے کچھ نہیں، وہی آخری ہے، سب سے آخر جس کے بعد کچھ نہیں، وہی ظاہر ہے، بالکل ظاہر، اظہر من الشمس. وہی باطن ہے، اتنا چھپا ہوا، اتنا مخفی، اتنا خفیہ کہ کوئی اسے جان نہیں سکتا، کوئی اس کے گناہ کو پا نہیں سکتا. تو الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے. تو یہ لفظ اللہ کے اندر یہ تین تصورات ہیں. اسی اعتبار سے میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ یہ لفظ کس قدر جامع ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، کہ اس میں وہ ایک عوام الناس کا تصور ہے، علیہ الفصیل الی امہ، اپنی ضرورت میں، تکلیف میں، کسی مصیبت میں، کسی حاجت روائی کے لیے پکارنا، بیماری میں ہے تو اللہ کو پکار رہے ہیں. عوام کا معاملہ یہیں تک ہوتا ہے. اس سے آگے وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی اور مقصود حقیقی بنتی ہے، ان کے تصورات سے ماورا چیزیں. لیکن صوفیاء کرام محبوب حقیقی، اور وہ کہ جس کی محبت جو ہے جس میں سرایت کر چکی ہو جان کے اندر، اور انسان کے وجود کا ایک جزو لا ینفک بن جائے. اور تیسرا یہ کہ فلاسفہ تو یہی کہیں گے ہم نہیں جانتے. ایگنوسٹسزم کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کچھ حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ہم حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے. اور یہ باقاعدہ ایک مکتبہ فکر ہے ایگنوسٹسزم. اسکیپٹسزم کسے کہتے ہیں؟ ایگنوسٹسزم کہتے ہیں لا ادریت، لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، لا ندری، ہم کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جان سکتے. یہ ہے ایگنوسٹسزم. اسکیپٹسزم ارتیابیت، ہر چیز کے بارے میں شک، پتہ نہیں یہ کائنات بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں، یہ میرا وہم ہی ہے، خیال ہی ہے، گمان ہی ہے. اب یہ ارتیابیت ہے، یہ اسکیپٹسزم. تو فلسفی تو پیور فلسفی جو ہوگا وہ یا ایگنوسٹک ہو جائے گا اور یا اسکیپٹک ہو جائے گا. جب تک کہ فلسفی وہ جو ہم نے لقمان کے ذکر میں پڑھا تھا، فطرت سلیمہ کی روشنی اور رہنمائی میں عقل سلیم سفر کرے، وہ جو فلسفہ نہیں بلکہ حکمت وجود میں آتی ہے، وہ بالکل مختلف شے ہے. لیکن پیور فلسفی جو منطق کی بنیاد پر اور خالص عقل کی رہنمائی میں چلے گی، اس کی جو منزل ہے آخری، وہ ایگنوسٹسزم ہے کہ کچھ پتہ نہیں، یا اسکیپٹسزم ہے، ارتیابیت. یہ ہیں تین لیولز ذات باری تعالیٰ کے ضمن میں. اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو سب سے کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا، اور ہمارے ہاں جو صوفی مزاج کے حضرات ہیں ان کے نزدیک یہ اسم ذات ہے، یہ اللہ کا نام ہے. اب آئیے الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں. رحمان کے بارے میں مسند ایک رائے یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں، یہ رحمان، را کے بعد خے. اور یہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو، ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ رحمان کو رحمان ہی پڑھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہا کے اوپر نقطہ لگا کر بولتا ہے رحمان، رحمان گل. تو اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ کسی سابقہ کسی اور لینگویج کا لفظ تھا یہ، اور یہ عربی کے اندر داخل ہوا ہے، دخیل ہوا ہے، اور اس سے رحمان بن گیا ہے. اور یہ بھی اسم ذات کی طرح بیہیو کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ الف لام کے بغیر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ منادا اگر ہو جائے اور کسی کے ساتھ وہ مضاف الیہ بن جائے، مضاف بن جائے، تو پھر رحمان جو آ سکتا ہے، ورنہ الرحمن. بہرحال یہ کہا گیا تھا، سورہ الفرقان کی آیت ہے قالوا وما الرحمن. جب ان سے کہا گیا رحمان کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ انسجد لما تامرنا، اے محمد کیا ہم اسے سجدہ کریں گے جس کا کہ حکم تم ہمیں دو گے؟ وزادہم نفورا، اور ان کے اندر نفرت کا اضافہ ہو گیا. تو عرب نے پہل رحمان کے لفظ کو قبول کرنے سے ابا کیا کہ یہ کیا، کہاں سے لے آئے تم یہ لفظ، یہ تو ہمارا لفظ نہیں ہے.
حالانکہ موجود تھا یہ لفظ، لیکن یہ کہ بہت شاذ استعمال ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، پھر آپ کو معلوم ہے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صاحب ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ رحمان کا لفظ موجود نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ نام بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا۔ اصل لفظ اللہ اللہ اللہ، اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا، یا وہ اس میں ذات ہے، اس میں علم ہے، مشتق ہے ہی نہیں، اور وہ اس میں جامد ہے، اور یا پھر وہ الہ سے اللہ بنا ہے۔ الرحمن الرحیم کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ عربی ہیں، اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی دو شانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے آپ بہت سی تفاسیر کے اندر اگر دیکھیں گے تو کافی اس میں بہت سے اقوال آپ کو مل جائیں گے، کنٹراڈکٹری بھی مل جائیں گے، کہ یہ صرف ایک مادہ ہے رحمت، رحم، را ہا میم، جس سے اللہ کے دو نام ہیں، باقی کسی اور مادے سے دو نام نہیں ہے، ایک ہی نام بنے گا۔ یہاں دو نام ہیں رحمت سے، رحمان رحیم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص بڑا مسئلہ رہا ہے اہل علم کے نزدیک، تو مفسرین کے نزدیک اس کی وجہ بیان کرنا۔ تو جان لیجئے کہ رحیم ہے فعیل کے وزن پر۔ فعیل جو ہے عربی زبان میں آتا ہے کسی ایسی صفت کے لیے جو مستقل ہو، علیم، جس کی صفت علم جو ہے وہ مستقل ہے، دائمی ہے، عارضی نہیں ہے۔ وہ حسین، جس کا حسن جو ہے وہ مستقل ہے، دائمی ہے۔ تو فعیل کے وزن پر جتنے لفظ بھی بنیں گے ان کے اندر دوام اور تسلسل ہوتا ہے، پائیداری ہوتی ہے، استقلال ہوتا ہے۔ اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ، فعلان یا فولان، یہ دو آتے ہیں کہ جس میں کوئی کیفیت نہایت ہیجانی ہو، طوفانی ہو۔ اب ہیجان یہ خود اسی رحمان کے وزن پر ہے، طوفان فولان کے وزن پر ہے۔ عرب اگر بھوکا مر رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ انا جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں، انتہائی بھوکا ہوں، انا جوعان۔ اگر بہت پیاسا ہوگا انا عطشان، میں بہت پیاسا ہوں، پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں لفظ آتا غضبان، نہایت غضبناک، نہایت غصے میں۔ یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے کوہ طور پر، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کو تمہاری غیر حاضری میں سامری نے گمراہ کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک بچڑا تراش لیا ہے، بنا لیا ہے، اور بچڑے کو پوجنے لگے۔ اب اس کی سے جو غصہ آیا ہے اپنی قوم پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے جلالی مزاج کے آدمی تھے، قبطی کو ایک مکہ مارا تھا مصری کو، اور اس کی جان نکال دی تھی۔ اسی کے نتیجے میں پھر وہاں سے مفرور ہو کر جانا پڑا تھا مدین، اور وہاں رہے کئی سال، 10 سال لگے۔ یہ مزاج جو ہے، تو جب وہ واپس آئے ہیں تو غضبان اسفا، موسیٰ جب لوٹے ہیں تو نہایت غضبناک تھے اور نہایت افسوس کے اندر کہ میری قوم نے، جس کو اللہ نے میرے ذریعے سے نجات دی، غلامی کے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے، انہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی، اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت گزاری کے لیے، اور آج یہ ہو گیا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو جو غضب اور جو غصہ آیا ہوگا اس کا ایک ظہور بھی ہوا کہ انہوں نے وہ جو جن پتھر کی سلوں پر، تختیوں پر تورات کے احکام عشرہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیے تھے، وہ تو زمین پر پٹخ دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی اور پیشانی کے بال بھی پکڑے، اور دونوں کے پکڑ کے کھینچا اپنی طرف غصے میں کہ تم نے یہ میری خلافت اور نیابت کا کیا حق ادا کیا؟ میں تمہیں بنا کر گیا تھا اپنا خلیفہ، اپنا نائب۔ تو غضب کا یہ عالم تھا۔ تو اس وقت میں بیان کر رہا تھا کہ اس وزن پہ جو لفظ آتے ہیں غضبان، عطشان اور طوفان، جوعان، یہ سارے ہیں کسی شے کے اندر انتہائی ہیجان بھی اسی وزن پر ہے، جوش و خروش کی انتہا ہو۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تو بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا تعلق تخلیق سے ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے کائنات کو پیدا کر دیا۔ اس ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بہت بلند، بہت اونچا، فلسفے اور تصوف کے اعتبار سے،
میں کتنے حضرات اس کو صحیح اپریشیٹ کر سکیں گے میں کہہ نہیں سکتا. بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا. اے اللہ میں تو تیرے ہستی کے اندر آرام سے سو رہا تھا. اب یہ فلسفے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات تو پیدا کی ایک خاص وقت میں، اس سے پہلے اللہ کو کائنات کا علم تھا یا نہیں تھا؟ علم تو قدیم تھا. مجھے اللہ نے پیدا کیا 1932 میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو میں ہمیشہ سے موجود تھا. تو صور علمیہ کے اعتبار سے ہم اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود تھے. تو میں تو اے اللہ تیرے علم کی گود میں میں آرام سے پڑا ہوا تھا، سو رہا تھا. تو نے اپنی خود نمائی کے جوش میں، تجھے جوش آیا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. یہ ہے وہ فلسفہ کہ جو علت تخلیق کے سلسلے میں واحد ایک بات ہے جو کہی گئی ہے، اگرچہ جو حدیث اس سلسلے میں بیان ہوتی ہے محدثین اس کو تسلیم نہیں کرتے. کنت کنزن مخفیا، حدیث قدسی ہے مبینہ طور پر. کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میرے اندر قوت تھی، طاقت تھی، کریٹو پوٹینشل تھا، تخلیقی صلاحیت تھی، لیکن ابھی خفیہ ہے، مخفی ہے. کوئی اس کا دیکھنے والا ہے ہی نہیں، کوئی اس کا اپریشیٹ کرنے والا ہے ہی نہیں. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا لأعرف، تاکہ مجھے پہچانا جائے. اور مخلوق جو ہے پھر جب سب سے اونچی مخلوق انسان کو پیدا کیا جو غیب میں رہتے ہوئے مجھے پہچانے. فرشتے مجھے پہچانتے ہیں تو حضوری کی حالت میں پہچانتے ہیں، لیکن یہ پہچاننا جو غیب کے پردے میں. اسی لیے سورہ بقرہ میں آغاز ہی میں جو لفظ آیا ہے تو کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں. کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں. تو یہ در حقیقت معاملہ جو ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کہ اللہ نے کنت کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا فاحببت ان اعرف، کہ مجھے پہچانا جائے. فخلقت الخلق، اب یہ ساری خلق جو ہے کائنات یہ گویا کہ اللہ کے پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے. اس کی قدرت کا اندازہ کرو جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس کی آخری حدیں ہمیں آج تک معلوم نہیں. وہ ہبل ببل کوئی کتنی ہی آپ 100 گنا ہبل ببل سے بڑی اور کوئی اگر آپ ٹیلیسکوپ بنا لیں گے تب بھی آپ اس کائنات کا سرا نہیں دیکھ سکتے. کچھ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہو رہی ہے. یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سورج اور چاند اور ستارے پیدا کرنے والی ذات کس قدر قدرت اس میں ہے، آج ہم اس کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ تمام فینومینا آف دی نیچر ایک آیت میں جو جمع کر دیے گئے ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور یہ اس کے ذریعے سے زمین میں سے فصل نکالتا ہے، یہ سارے ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا چلنا، یہ سحاب جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر، یہ سب اللہ کی آیات ہیں. ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. تو کنت کنزن مخفیا، میں عرض کر چکا ہوں محدثین اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے. ان کو سند جو ہے اس کی حدیث کے بارے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک حدیث کا متن کیا ہے، کیا الفاظ ہیں. ایک یہ کہ اس کو روایت کس نے کیا، فلاں صحابی نے حضور سے سنا، پھر فلاں تابعی نے صحابی سے سنا، پھر تبع تابعی نے تابعی سے سنا، ہوتے ہوتے زنجیر وہ امام بخاری تک پہنچ گئی یا امام مسلم تک پہنچ گئی. جو محدثین ہیں بڑے بڑے ان تک وہ روایت جو ہے، اور کہیں وہ زنجیر ٹوٹنی نہیں چاہیے. اگر زنجیر ٹوٹ گئی تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث شمار نہیں ہوگی، پھر ہم اسے ضعیف کہیں گے.
لیکن یہ کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کے اندر بھی بڑے قیمتی موتی موجود ہیں۔ البتہ یہ حدیث ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اسے مستند نہیں مانتے محدثین، لیکن جہاں تک اس کے متن کا تعلق ہے تقریباً سب نے تسلیم کیا کہ بات صحیح ہے۔ یہ کائنات کیوں اللہ نے پیدا کی، اس کیوں کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں۔ کس لیے پیدا کی وہ تو قرآن نے خود بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، میری پرستش کریں۔ کس لیے پیدا کیا یہ اور ہے، کیوں پیدا کیا، یہ کیوں پیدا کیا کا جواب اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ تو یہ ہے اصل میں کہ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا۔ جیسے سیپ ہوتی ہے، سیپ کے اندر موتی بنتا ہے نا، وہ جب تک موتی بن رہا ہے اس وقت تک وہ سیپ بند رہے گی۔ جب موتی تیار ہو گیا پوری آب و تاب کے ساتھ وہ سیپ کھلتی ہے اور موتی کو باہر پھینک دیتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے کیا چیز پیدا کی ہے، میری تخلیق، میرے اندر کس شے نے پرورش پائی، یہ معلوم تو ہونا۔ تو یہ بات جو ہے در حقیقت یہی آپ نے دیکھا ہوگا، ولادت کے بعد عورت کس قدر سخت مرحلے سے گزرتی ہے، ولادت کے جو درد زہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب لا کر بچے کو اس کے ساتھ لٹا دیا جائے تو جو طمانینت، جو سکون، جو اطمینان، سب درد ختم ہوئے، سب چیزیں جو ہے وہ اس بچے کو دیکھ کر میرے اندر، میرے وجود کے اندر اس نے تخلیق پائی ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا۔ اولاد بھی تو عورت کے لیے ایک موتی کے مانند ہے، وہ موتی ہے جو اس کے اندر تخلیق پایا ہے، اس کے وجود کے اندر جس نے کہ تخلیق پائی ہے۔ بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ رحمان کا تعلق، رحمانیت کا تخلیق سے ہے، اور رحیم کا تعلق جو ہے وہ ربوبیت سے ہے۔ اب پالنے، پیدا کرنے کے بعد پالنا ہے، درجہ بدرجہ اس کو بڑھاتے ہوئے، اس کے سارے تقاضے، اس کی ساری ضروریات وہ پورا کرتے ہوئے اس کا جو یہ رحیم ہے، اس کے اندر جو ہے دوام اور تسلسل رہے گا، پیدا کرنے میں ایک جوش۔ اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر ہمارے سابق مفسرین، رحمان الآخرہ، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ دنیا عارضی ہے، اس عارضی دور میں اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے، اور آخرت وہ دائم ہے، مسلسل ہے، ہمیشگی والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر بہترین رائے جو میرے نزدیک ہے، اب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، میرے نزدیک اس کی جن حضرات نے یہ رائے دی ہے میں ان سے متفق ہوں۔ یہ دو کیفیات ہیں جس کا کہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں ایک تمثیل کے ذریعے سے۔ فرض کیجئے کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ گاڑی میں سفر کرتے جا رہے تھے، آپ رکے، دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایک ماں، ایک بچہ، ماں فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے، اور شیر خوار بچہ جو ہے وہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا رو رہا ہے، باپ یا کوئی اور رشتہ دار ہے ہی نہیں، اس عورت کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں ہو رہی۔ کون انسان ہوگا کہ جس کے دل میں رحمت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پیدا نہیں ہو جائے گا؟ یہ بچہ جو اب رہ گیا ہے بالکل بے آسرا، اس کا کوئی سہارا نہیں رہا، میں اس کی سرپرستی قبول کر دوں، میں اسے لے لوں، میں اسے پروان چڑھاؤں، اس کی کفالت کا ذمہ میں لے لوں۔ یہ ہے جوش، آپ کے اندر رحمت کا، رحمانیت والا جوش پیدا ہوا۔ آپ نے کہا یہ بچہ بھائی میں اس کی پرورش میں لیتا ہوں، اپنے ذمہ لیتا ہوں، اس لیے کہ اس کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کے اندر وہ جوش پیدا ہوا آپ کی رحمت میں۔ لیکن عین ممکن ہے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ پچھتائیں، یہ میں کیا کر بیٹھا، میرے اپنے بچے اتنے تھے، پہلے اتنا بوجھ تھا، ایک اور بوجھ میں نے لے لیا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں وہ جوش تو ہے، دوام نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کیا ہے؟ جوش بھی ہے، دوام بھی ہے، اور دونوں مستقل ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن مجید میں آتی ہیں جن میں حرف واو درمیان میں نہ آئے، الرحمن والرحیم، یہ تو ہو جائے گی مغایرت۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جہاں قرآن میں آتی ہیں واو حرف نہیں آتا بیچ میں،
صرف ایک استثناء ہے، چونکہ اس آیت کا حوالہ آج آ چکا تھا اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ حدید کی آیت جو ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہاں واو کا اضافہ، وہ اول ہے، وہ اور آخر ہے، اور ظاہر ہے، اور باطن۔ باقی ہر جگہ بغیر واو کے آتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ الملک والقدوس والعزیز والحکیم نہیں، بلکہ ایک آیت میں سورہ حشر کی 8 آیات 8 الفاظ اللہ کے آئے ہیں۔ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 اسماء، کہیں حرف واو نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔ واو ڈالیں گے تو اس میں فصل ہو جائے گا، اور فصل جو ہے ذات باری تعالیٰ کی صفات کے اندر صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہے، تو اس کی ذات میں رحمت خداوندی جو ہے وہ شان رحمانیت کے ساتھ اور شان رحیمیت کے ساتھ بیک وقت موجود ہے۔ اور اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ شان رحیمی اور رحمانیت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے زیادہ پیارے نام ہمارے لیے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے، واقعہ یہ ہے کہ بڑی جرت کی، ہمت کی، ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ ولا انا الا ان يتغمدني ربي برحمت منه وفضل، میں بھی بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے مجھے ڈھانپ لے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ یہی وجہ ہے سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، جو عروس القرآن جسے کہا ہے حضور نے، سورہ رحمان کو حضور نے فرمایا سورۃ الرحمان عروس القرآن۔ یہ سورۃ الرحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ کس قدر خوبصورت الفاظ، کس قدر جو ہے صوتی آہنگ، اس کا ملکوتی غنا، اس کی اپنی ایک جو ہے وہ میوزک، اس کا سمجھیے غنا موسیقی ہے۔ تو وہ سورۃ الرحمان جو ہے اس کا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ 4 چوٹی کی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نام میں چوٹی کا نام الرحمن، اللہ نے جو کچھ سکھایا انسان کو اس میں چوٹی کا علم، علم القرآن، اللہ نے جو کچھ تخلیق فرمایا اس میں چوٹی کی تخلیق، کلائمیکس، خلق الانسان، اور انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائیں ان میں چوٹی کی صلاحیت علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ ہے 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی جو قرآن میں بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ الرحمن الرحیم تو ایک جوڑے کی شکل میں بہت مرتبہ قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں۔ تو یہ تینوں کے بارے میں آج میں نے چاہا کہ قدر تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے درس کے دوران یہ آئیں گے تکرار کے ساتھ، لیکن یہ کہ ہر موقع پر اس کی یہ وضاحت ممکن نہیں ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔